السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا عتیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹک نیوز ایس ٹی۔ ناظرین، فن شاعری جنوبی پنجاب بالخصوص ملتان کی صدیوں پرانی روایات میں سے ایک ہے۔ اس شہر سے بڑی بڑی ہستیوں نے جنم لیا ہے اور اپنی محنت، لگن اور دھن سے اونچے مقام پر پہنچے۔ اسی طرح آج کے پروگرام مہمان خاص میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملتان دھرتی کے ابھرتے ہوئے نامور، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت شخصیت کے مالک محترم جناب مبشر سعید بھٹا صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بیٹک نیوز ایس ڈی کی طرف سے اپنے پروگرام میں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں بہت سا ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ میں شکر گزار ہوں بیٹھک نیوز کا اور اس کی انتظامیہ کے، انہوں نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر ہوں۔ آپ سے ہم کچھ کوشچنز کا آغاز کرتے ہیں جی پلیز۔ جو آپ کی شاعری سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ آپ نے کس طرح سے شاعری کا کریئر کا آغاز کیا، اس حوالے سے کچھ کوشچنز کیے جائیں گے۔ جی سر سٹارٹ کریں؟ جی پلیز۔ اوکے سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ باقاعدہ طور پر شعر کہنا آپ نے کب سے سٹارٹ کیا؟ باقاعدہ طور پر شعر جو ہے وہ میں 2006 سے کہہ رہا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ وہاں ایک لٹریری سوسائٹی کو میں نے جوائن کیا، اس کا نام تھا سوسائٹی آف ایگریکلچر رائٹرز۔ اس کے اجلاس میں نے اٹینڈ کیے، وہاں پہ لوگوں سے ملا، غزل، نظم اور جو شاعری ادب کی باقی اصناف ہیں اس پہ گفتگو سنی، دیکھا۔ اس طرح ہل کر واپس ذوق میں گیا، وہاں کے اجلاس اٹینڈ کیے۔ تو اس سارے ماحول سے جو میرے اندر ایک شاعری کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ سلو باہر آتا گیا، اور باقاعدہ طور پہ میں 2006 سے شعر کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سر، بہت اچھے۔ سر جو ہے آپ نے جو شاعری کا آغاز کیا وہ کس شاعر سے متاثر ہو کر کیا؟ جیسے ایک ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں نا کسی کو، کوئی آئیڈیل انسان کا بن جاتا ہے تو اس کو انسان فالو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو آپ نے کس شاعر سے متاثر ہو کر اپنی شاعری کا سوچا؟ شاعر سے متاثر تو اس وقت شاید اس حد تک نہیں تھا میں، لیکن میں نے یہ بتایا کہ ایک ادبی ماحول جو میسر آیا فیصل آباد یونیورسٹی میں، اور پھر ہل کر واپس ذوق فیصل آباد کے اجلاس اٹینڈ کر کے، وہاں بہت سارے دوستوں سے ملاقات کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس دور میں لٹریچر پڑھتا تھا، لائک شاعری، افسانہ، ناول۔ تو ان سب کا ایک نے جو ہے نا وہ ایک انزائمیٹک ریئیکشنز کے ذریعے لائک جو ٹریگر تھا میرے اندر شاعری کا، اب کہتے ہیں کہ جراثیم تھے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے۔ مطلب میرے خیال سے تو کوئی بھی تخلیقی آدمی جو ہے نا وہ پیدا ہی تخلیقی ہوتا ہے، تو بس وہ چیزیں ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے یا دوست ایسے میسر آتے ہیں تو وہ چیزیں پھر خود بخود اظہار تک آ جاتی ہیں۔ تو اس ابتدا میں تو کوئی اتنا زیادہ متاثر والا مسئلہ نہیں تھا، لیکن چیزیں بہت ساری تھیں جنہوں نے مل جل کے ایک ایسا ماحول بنایا کہ میں لکھنے کی طرف آ گیا۔ جی سر ہم نے سنا ہے انسان شاعری کا آغاز زیادہ تر موسٹلی انسان شاعری کا آغاز کسی غم، کسی دکھ کی کنڈیشن سے گزرنے کے بعد سٹارٹ کرتا ہے، کسی غم کے بعد سٹارٹ کرتا ہے۔ تو کیا آپ کی لائف میں بھی ایسی سچویشن کبھی آپ کو فیس کرنی پڑی؟ تب آپ نے شاعری کی طرف رجوع کیا؟ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ کوئی اگر آدمی شعر کہہ رہا ہے یا نظم کہہ رہا ہے تو وہ دکھی ہے، کسی نہ کسی طرح کا اس کو دکھ لاحق ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تخلیقی آدمی ہوتا ہے، جی، کریٹو مائنڈ۔ ہاں، وہ کریٹیوٹی جو ہے بلیسنگ ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی کو اللہ نے کریٹو بنایا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ماحول اور آپ کے دوست اور جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ پہ ضرور اثر کرتا ہے کہ آپ، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ کو اظہار تک لایا ہوں اور میں شعر کہتا ہوں، تو یہ ایسی ویسی جو نارمل سوسائٹی میں باتیں کی جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مطلب سینئر اور پسندیدہ شعراء جن کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے کون سے ہو سکتے ہیں؟ میں کم از کم 20-22 سال سے لٹریچر پڑھ رہا ہوں باقاعدہ طور پہ، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، اور پاکستان کا لٹریچر اور پاکستان سے باہر جو رائٹرز ہیں ان کا جو تراجم ہوئے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور شاعر کو پڑھنا بھی چاہیے، کسی بھی تخلیق کار کو اپنے مطالعے کو بہت وسیع کرنا چاہیے، اور یہ ایک نوجوانوں کے لیے میسج بھی ہے کہ آپ ضرور پڑھیں۔ جب تک آپ اچھا پڑھتے نہیں تب تک آپ اچھا کریٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، جہاں تک پسند والا معاملہ ہے کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ شاعروں میں آپ اگر پوچھیں کہ کچھ شعراء جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں کچھ نام لے سکتا ہوں، جیسے سرورت حسین، شکیب جلالی، عباس ثابت، شہین عباس، اسی طرح عرفان صدیقی، اسد بدایونی، شجاع خاور، اور ایک لمبی فہرست ہے۔
کہ جنہوں نے الگ الگ ناصر کاظمی، احمد فراز، بے شمار ہے، یہ سب لوگ وہ ہیں جن کو پڑھ کے ہمیشہ اچھا فیل ہوتا ہے اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ سارا. سر کیا شاعری صرف کتھارسس سے ممکن ہے؟ شاعری کیتھارسس تو ہے سب سے پہلے، لیکن صرف آپ اس کو کیتھارسس نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے سوسائٹی میں جو چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ شیئر کرتے ہیں، جو آپ پر بیت رہا ہوتا ہے، اچھا، یا جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے معاشرے کو یا آپ کی زندگی کو یا لوگوں کو، یا جو آپ محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو یہ سب مل کے ایک یہ چیزوں کا مجموعہ ہے جس کو آپ شاعری کہتے ہیں. تو شاعری کی تو ہزاروں ڈیفینیشنز ہو چکی ہیں. آپ جب بھی مجھ سے پوچھیں گے شاید میں الگ طرح سے اس کو ڈیفائن کروں. تو لیکن کیتھارسس بالکل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی ٹھیک سر. سر ایک اور کوشچن تھا آپ سے کہ تقسیم کے بعد برصغیر میں زیادہ اچھا شعر پاکستان میں پہلے کہا گیا یا بھارت میں؟ دیکھیں، ہم پہلے تو سب اکٹھے ہی تھے، ایک ہی تھا ہمارا، اور شاعری جو ہے وہ اس میں کوئی خطے کی تخصیص نہیں ہوتی. لیکن ہم ویسے اگر جنرلی بات کی جائے تو میرے خیال سے دونوں طرف اچھا شعر کہتا لوگوں نے کہے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں. تو شاعری ہو گئی، افسانہ ہو گیا، ناول ہو گیا. اب بھی ہندوستان میں بہت اچھے شاعر ہیں جو شعر کہہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی بہت اچھے شاعر ہیں، اسی طرح نثر میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو آپ اس کی تخصیص یا اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں ہر کوئی اپنی اپنی طاقت کے مطابق، کوشش کے مطابق کام کر رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ لٹریچر لوگوں کا مسئلہ ہے، ابھی تک بھی لوگوں کا مسئلہ ہے. جی لوگ جو ہے وہ شعر کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، ناول ہے، تراجم ہو رہے ہیں. تو وہ سرحدوں کے دونوں طرف اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. سر آپ اپنے اشعار کی کلیکشن سے کوئی شعر سنانا چاہیں گے؟ میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں. جی سر. ہجر کی رت کا طرفدار بھی ہو سکتا ہے، دل خسارے سے ثمربار بھی ہو سکتا ہے. کیا ضروری ہے فقط دشت میں وحشت ہو میاں، کیا ضروری ہے فقط دشت میں وحشت ہو میاں، یہ تماشا سر بازار بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات ہے. دکھ پرندوں کی طرح شور مچا سکتے، دکھ پرندوں کی طرح شور مچا سکتے ہیں، ہجر پیڑوں پہ نمودار بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات. دکھ پرندوں کی طرح شور مچا سکتے ہیں، ہجر پیڑوں پہ نمودار بھی ہو سکتا ہے. میری ہر رات کو فردوس بنانے والے، دل تیرے خواب سے بیدار بھی ہو سکتا ہے. کیا بات. یہ ضروری تو نہیں سامنے کھل کر آئے، یہ ضروری تو نہیں سامنے کھل کر آئے، میرا دشمن پسے دیوار بھی ہو سکتا ہے. کیا بات ہے سر، بہت اچھے سے، ماشاءاللہ. سر مشاعرہ جو ہے ہماری شعری روایت کا کتنا حصہ ہے اور اس سے شاعر کی تربیت ہوتی ہے یا نہیں؟ مطلب مشاعرے سے شاعر کی تربیت میں کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، آپ کے سوال کا پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو شعری روایت ہے، مشاعرہ اس کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے اور ہے بھی صحیح. اس کے علاوہ جو باقی حصے ہیں وہ لٹریچر کو پڑھنا ہے، تنقیدی اجلاس ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعر پہ بات کرنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو شعری روایت کا ایک حصہ تو مشاعرہ ہے. اچھا، جہاں تک یہ کہ یہ تربیت کس طرح کرتا ہے، تو شعری تربیت کرنے میں کسی بھی شاعر کی شعری تربیت کرنے میں سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر شعر پہ ڈسکشن کرنا. آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف فورمز، تنقیدی اجلاس منعقد کرتے ہیں، وہاں پہ کسی شاعر کی تخلیق پر، وہ تخلیق غزل بھی ہو سکتی ہے، نظم بھی ہو سکتی ہے، اس پر جب بات کی جاتی ہے تو ہر کوئی اس کو اپنے اینگل سے، اپنے انداز سے ایلیبوریٹ کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے. تو جب یہ ساری گفتگو سنی جاتی ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ اپنے سینئر شعراء سے کسی بھی شعر پہ، کسی بھی غزل پہ بات کرتے ہیں، وہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے. آپ شاعری پڑھتے ہیں، آپ تنقید پڑھتے ہیں جو اچھے لوگوں نے لکھی ہے شعر پر، غزل پر، اس سے آپ کی تربیت ہوتی ہے. تو یہ ایک سب چیزوں کا مکسچر ہے. یعنی کرٹیسزم بھی ہماری امپرومنٹ کے لیے کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ آپ جو سیکھتے ہیں وہ ایسے ہی سیکھتے ہیں. صرف مشاعرے میں شعر سنا دینے سے یا شعر سن لینے سے کوئی اتنی خاص تربیت والا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سکھانا چاہتے ہیں یا لرن کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو، تو یہ سب چیزیں جو میں نے پہلے ڈسکرائب کی ہیں، یہ سب آپ کو، کسی بھی نوجوان کو ضرور کرنی پڑیں گی کہ آپ شعر پہ بات کریں، آپ اچھی تنقیدی نشستوں میں جائیں، آپ اچھا شعر پڑھیں، آپ جو شعر پہ اچھی تنقید لکھی جا رہی ہے وہ پڑھیں، اچھی شاعری یاد کریں. تو یہ سب چیزیں آپ کو سکھا جاتی ہیں. اگر آپ کے اندر شاعر ہے
تو وہ چیزیں آپ ضرور سیکھ جاتے ہیں، اور اس میں اور ان چیزوں کو سیکھ کے آپ اپنے شعر کو اور اپنی شاعری کو بہتر کر سکتے ہیں۔ صحیح صحیح سر، یعنی آپ کے خیال میں جی آپ پیسمسٹک اپروچ کو بلیو کرتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے، آپ کو ایسے ہی سوچنا چاہیے، جی اور آپ کو جو علم حاصل کرنے کا جو دروازہ ہے یا لرن کرنے کا دروازہ ہے، کسی بھی سٹیج پہ خود پہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات۔ تو اسی لیے اچھا شعر پڑھتے رہیں، اچھی شاعری پر گفتگو کرتے رہیں اپنے سینئر سے، اپنے دوستوں سے، اور سیکھتے رہیں، تو یقیناً آپ کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہوں گی اور پازیٹیو ہوں گی اور میچور فارم میں سامنے آئیں گی۔ سر ایک اور کوشچن تھا کہ آپ کی شاعری کے علاوہ اور مصروفیات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو میں جاب کرتا ہوں ایک یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف ساہیوال میں، اوکے، وہاں پہ میں ایڈیشنل کنٹرول ایگزامینیشن ہوں، آپ اس کو انتظامی عہدہ کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، تو روزی روٹی کا یہ معاملہ مینجمنٹ ہے۔ میں ہیں آپ؟ جی مینجمنٹ میں ہوں۔ اوکے سر، ایک اور کوشچن تھا یہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جی ہے، جی یونیورسٹیز کے مشاعروں میں سنجیدہ شعراء کو بلا کر مشاعرے کا ماحول ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان یور اوپینین؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، میں تو اس چیز کا ہمیشہ سے مبلغ رہا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو جو اوریجنل پوئٹری ہے، جو شاعری کی اصل سینس ہے یا اصل خوشبو ہے، وہ ان تک پہنچانی چاہیے۔ جو عمومی رویے ہیں یا عمومی شاعری ہے، اس سے جتنا نئی نسل اجتناب کرے اتنا بہتر ہے۔ تو مشاعرے کا ماحول جو یونیورسٹیز میں ہے، بالعموم اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا جی جی کہ وہاں پہ پچھلے 8-10 سالوں میں جو ماحول بنا ہے، جو پازیٹیو لوگ ہیں یا جو چیزوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ یہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی۔ تو جو وہ لوگ جن کا مسئلہ شاعری ہے، کہ بغیر کسی ایکٹنگ کے، بغیر کسی ڈریس کوڈ کے، بغیر کسی ہلا گلا کے جو مشاعرہ میں آئیں اپنی شاعری، وہ شاعری جو انہوں نے کی ہوئی ہے، جو ان کا اپنا معیار ہے، اپنے معیار پہ جو کی ہوئی شاعری ہے، وہ آ کے لوگوں کو سنائیں، تو یقیناً جو سامنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی شعری تربیت ہوگی، ذہنی تربیت ہوگی، اور اس کا اثر سوسائٹی میں بہت پازیٹیو جائے گا۔ جی سر، آج کل مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان چیزوں پہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا شاعری کی طرف، اور وہ سیریس بھی نہیں لیتے۔ اصل میں شاعری ہر کسی کا معاملہ ہو بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جی لیکن جن لوگوں کے ہاں، جن بچوں کے ہاں، جن اسٹوڈنٹس کے ہاں، جن اساتذہ کرام کے ہاں پازیٹیوٹی کی طرف جانے کا رجحان ہوتا ہے، اور ان کو اصل کا پتہ ہوتا ہے کہ اوریجنلٹی کیا ہے، اصل شاعر کیا ہے، تو وہ خود بخود ہی ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ اچھا شعر سننے والے یا پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ کم ہوں گے لیکن موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ان سب لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، جو وہ اسٹوڈنٹ خاص طور پہ جن کا مسئلہ شاعری ہے اور وہ واقعی اوریجنل شاعری تک پہنچتے ہیں اور وہ شعر سنتے ہیں اور ایسے شاعروں کو اپنے مشاعروں میں بلاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل ہے آپ کو بتانے والا معاملہ، کہ آپ نوجوانوں کو جو اصل ہے وہ شکل دکھا دیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، یہ لوگ ہیں جن کی شاعری آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے، یا یہ وہ شاعر ہیں جن کی شاعری پڑھ کے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، یا پازیٹیوٹی کا میسج آپ کے اندر جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ تو میرے ساتھ جو دوست اٹیچ ہیں، میں تو ان کو جو چیزیں مجھے پسند ہیں شاعری میں یا شاعری کی جو اصل روح ہے، وہ میں ان کو بتا دیا کرتا ہوں، یا آپ اس طرح سے کہیں میں جو پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں ضرور بتاتا ہوں کہ اس طرح کی شاعری، اس طرح کا افسانہ، اس طرح کا ناول یا یہ جو کتابیں یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ باقی اب بچوں پہ ہے کہ وہ کتنا اس کو کنسیو کرتے ہیں، کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو اصل شکل ہے چیزوں کی وہ بتا دی جائے بچوں کو، تو یقیناً بچے آ بھی جاتے ہیں اس راستے پہ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے رابطے میں بھی ہیں اور جو اچھا شعر پڑھتے ہیں، بلکہ کتاب کی طرف بھی بہت سارے دوست جو ہیں، وہ میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کتاب پڑھا کریں، تو میرے کہنے پہ یا چیزیں دیکھ کے مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو میں بتا دیا کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھیں گے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو جب آپ یہ گفتگو نوجوانوں سے اور اچھے لوگوں سے کرتے ہیں، یقیناً وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور وہ کتاب کی طرف آتے بھی ہیں، اور یہ کرنی بھی چاہیے۔ سر میرا کوشچن تھا کہ یونیورسٹیز کے جو مشاعرے آرگنائز کروائے جاتے ہیں، تو کبھی آپ نے کسی یونیورسٹی کے مشاعرے میں ایز اے چیف گیسٹ شرکت کی؟ جی میں تو پچھلے 10-12-15 سالوں سے مشاعرے پڑھ رہا ہوں یونیورسٹیز کے، اور کرائے بھی ہیں مشاعرے، ملتان میں بھی ملتان میں بھی بہت سارے مشاعرے کیے ہیں، کروائے ہیں،
اور یونیورسٹیز میں باقی اداروں میں تو میں جاتا رہتا ہوں مشاعرہ پڑھنے کے لیے. جی سر، آپ نے کوئی مشہور کلام ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائے تو کیا مشہور کا تو پتہ نہیں، میں اپنی غزل سنا دیتا ہوں، جی. دیکھیے گا کیا ہے اس میں. یاد کے زخم سے تاثیر اٹھانے لگ جاؤں، یاد کے زخم سے تاثیر اٹھانے لگ جاؤں، کیا بات ہے. اشک پر شعر کہوں دل کو سنانے لگ جاؤں. میں نے یہ بات کہی پاس بٹھا کر خود سے، میں نے یہ بات کہی پاس بٹھا کر خود سے، کیوں نہ اے شخص تیرے کام بھی آنے لگ جاؤں. کیا بات ہے سر. میں نے یہ بات کہی پاس بٹھا کر خود سے، کیوں نہ اے شخص تیرے کام بھی آنے لگ جاؤں. چیخ اٹھتا ہوں میں اکثر شب تنہائی میں، چپ رہوں تو کوئی کوہرام مچانے لگ جاؤں. رنگ کھل کر میری تعریف کریں گے صاحب، رنگ کھل کر میری تعریف کریں گے صاحب، نقش اپنا میں اگر آپ بنانے لگ جاؤں. کیا بات ہے سر. کیا بات. اپنے اندر کی لگی آگ بجھانے کے لیے، اپنے اندر کی لگی آگ بجھانے کے لیے، نارسائی تجھے اظہار میں لانے لگ جاؤں. اپنے اندر کی لگی آگ بجھانے کے لیے، نارسائی تجھے اظہار میں لانے لگ جاؤں. درد مندی کا تقاضا ہے مبشر یہ بھی، درد مندی کا تقاضا ہے مبشر یہ بھی، پیڑ کی طرح جلوں سائے بچھانے لگ جاؤں. کیا بات ہے سر. بہت یاد کے زخم سے تاثیر اٹھانے لگ جاؤں، اشک پر شعر کہوں دل کو سنانے لگ جاؤں. کیا بات ہے. بہت. سر آپ اپنی کوئی کتابوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ہاں، میری 2 کتابیں چھپی ہیں جی. پہلی کتاب کا نام ہے خوابگاہ میں ریت، جو 2016 میں چھپی تھی، اور دوسری کتاب ہے خواب سرا کے بھید، جو 2023 میں چھپی. یہ 2 کتابیں میرے ابھی تک چھپ چکی ہیں. سر پاپولیرٹی کافی حاصل ہوئی. پاپولیرٹی کے بارے میں تو مجھے خود نہیں کہنا چاہیے، لیکن کتاب دوستوں تک پہنچی ہے، ماشاءاللہ. اور آپ یہ ان دونوں کتابوں پر کوئی 6-7 تھیسس بھی ہو چکے ہیں، BS لیول کے، اور 2 تھیسس شاید MPhil لیول کے بھی ہوئے ہیں. بہت سارے دوستوں نے میری شاعری پہ مضامین بھی جو ہے وہ لکھے ہیں، ان کی بھی ایک الگ سی کتاب بن چکی ہے. تو پاپولیرٹی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے شاعری ہے اصل. لوگوں نے ریکگنائز کرنا سٹارٹ کر دیا آپ کی بکس کی وجہ سے. بس یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ہم لکھ رہے ہیں یا جو تھوڑا بہت لکھا ہے وہ دوستوں کو اور کرٹکس کو پسند آ گیا. تو میرا کام تو شعر کہنا ہے، باقی تو جو نقاد ہیں، جو دوست ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی رائے سار آنکھوں پر. جی سر، اپنا کوئی ایک اور کلام آپ پیش کریں گے ہماری خدمت؟ جی میں سنا دیتا ہوں. تیرے بدن کی تب و تاب دیکھنے کے لیے نگاہ عشق تو ہے خواب دیکھنے کے لیے، تیرے بدن کی تب و تاب دیکھنے کے لیے نگاہ عشق تو ہے خواب دیکھنے کے لیے، میں اشک بار سی آنکھیں اٹھا کے لایا ہوں، میں اشک بار سی آنکھیں اٹھا کے لایا ہوں، جنوں کی فصل نمویاب دیکھنے کے لیے، نہیں نہیں میں کبھی بھی نہیں مچلتا ہوں، نہیں نہیں میں کبھی بھی نہیں مچلتا ہوں، پرائی جھیل کا مہتاب دیکھنے کے لیے. واہ واہ سر، واہ. نہیں نہیں میں کبھی بھی نہیں مچلتا ہوں، پرائی جھیل کا مہتاب دیکھنے کے لیے، دعائیں کرتا ہے رو کر کوئی نمازوں میں، دعائیں کرتا ہے رو کر کوئی نمازوں میں، ہماری زیست کو شاداب دیکھنے کے لیے. واہ سر، کیا بات. دعائیں کرتا ہے رو کر کوئی نماز، ہماری زیست کو شاداب دیکھنے کے لیے، تمام رات میری نیند جاگنے والے، تمام رات میری نیند جاگنے والے، میں سو گیا تھا تیرے خواب دیکھنے کے لیے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے. بہت خوب. تمام رات میری نیند جاگنے، میں سو گیا تھا تیرے خواب دیکھنے. سر میں نے اکثر جو پوئٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے، ان کو اپنی شاعری کے لیے ایک بہت ہی پیسفل پلیس ریکوائر ہوتی ہے. مطلب کوئی بھی شور، کوئی انٹرپشن وہاں کریٹ نہ کرے، کیونکہ ان کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، اور جب آئیڈیاز آتے ہیں تو بالکل پیسفل انوائرمنٹ ریکوائر ہوتا ہے. تو مطلب اگر کچھ ذرا سے بھی انٹرپشن ہو جائے تو ان کے ذہن سے آئیڈیاز مطلب جیسا غائب ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ پھر مسئلہ ہوتا ہے اس کو. تو آپ اپنی شاعری خصوصاً کس وقت لکھتے ہیں اور کہاں؟ آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میرا شعر کہنے کا میکانزم کیا ہے. یس. ابتدا میں جب شعر کرنا شروع کیا تھا اس وقت تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ اور آپ ریلیکس ہو کے الگ سے بیٹھیں اور مصرے کہیں یا شعر کہیں یا غزل کہیں اس کو دیکھیں، تو ابتدا میں تو شاید ایسا ہی تھا. لیکن اب 18 سال 17 18 19 سال شعر کہنے کے بعد اب اتنی پریکٹس اللہ کا شکر ہے کر لی ہے کہ اب تو شاید چلتے پھرتے اور چائے پیتے اور ڈرائیو کرتے اور واک کرتے مصرے ہو جاتے ہیں، شعر ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. لیکن کسی بھی غزل کو فائنل کرنے کے لیے یا کسی بھی تحریر کو فائنل کرنے کے لیے پھر بھی ایک کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جو ہے میں چیزیں جب شعر ہو جاتے ہیں کہہ لیتا ہوں تو پھر
بار بار جو دیکھنے کا مرحلہ ہے ایک نقاد کی نظر سے یا چیزوں کو فائنل کرنے کی نظر سے، وہ پھر میں دیکھتا رہتا ہوں، بار بار چیزوں کو، شعروں کو دیکھ لیا، غزل کو دیکھ لیا، اس میں جو شعر رکھنے ہوئے وہ رکھ لیے، باقی ڈیلیٹ کر دیے، یا کوئی مصرعے بدلنے ہوئے، تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک چیزوں کو فائنل فارم دینے کے لیے کنسنٹریشن کی ضرورت اس سٹیج پہ پڑتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے شعر ہو جاتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سر ایک ہم آپ کا پرسنل لائف سے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کو برا جی نہ جی لگے۔ پلیز پلیز۔ سر آپ کی لو میرج ہوئی تھی ارینج میرج؟ ارینج میرج۔ ارینج میرج۔ جی۔ سر ایک اور کوشچن ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت آپ اسی میں ہی صرف کرتے ہیں، تو ایک کوشچن یہ آپ سے کہ شاعر کا اپنے مطلب فیملی کے ساتھ بیہیویئر وہی ہوتا ہے جو شاعری کے دوران ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، شاعر انسان ہی ہے، ٹھیک ہے، جی اس کو وہ سب ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے جو کسی انسان پر ہوتی ہیں۔ اب میں ایک فادر ہوں، میں ایک ہسبینڈ ہوں، میں ایک بیٹا ہوں، تو یہ ان سب کی جو ذمہ داری ہیں وہ آپ کو ایک لیول پر پوری کرنی چاہیے۔ شاعر تو میں ہوں ہی، وہ تو میرے اندر ایک کریٹیو جو انسٹنکٹ ہے وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو میں نے خود زندہ رکھنا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں جی میں صرف شعر کہتا رہا ہوں اور اپنی فیملی کو وقت نہ دوں یا اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہ دوں، تو یہ جو ہے نا نیچرل بات نہیں ہوگی۔ تو کسی بھی کریٹیو آدمی کو چیزوں کو بیلنس چلانے کے لیے، چیزوں کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایسے طریقے سے پوری کرنی چاہیے۔ جی سر، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ہی پریشیس اوپینینز سے نوازا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کی آمد سے۔ تو میرا یوتھ سے یہی میسج ہے کہ اگر اپنے انٹرسٹ کے مطابق، ایک تو انسان کو ہمیشہ ہر سٹیپ لینا چاہیے اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اگر تو وہ پوئٹری میں انٹرسٹڈ ہے تو ضرور اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور سر ہمارے پاس اگزامپل ہیں، ایک آئیڈیل ہیں، ان کی لائف کو اسٹڈی کریں، ان سے ان کی اگزامپل کو فالو کریں اور اپنی بھی لائف کو پوئٹری سے سرشار کریں۔ تو جن کا انٹرسٹ ہے پوئٹری کی طرف وہ ضرور آگے بڑھیں اور ضرور اپنے انٹرسٹ کو لے کر چلیں، کیونکہ دیکھیں ایک اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کے شوق ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور پورا کرنا چاہیے، اور اس سے انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، اکیڈیمک طور پہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، لٹریری طور پہ بھی انسان بہت زیادہ سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ سر آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بینگ پوئٹ، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے تو یہی میسج ہے، جو لوگ شعر کہہ رہے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں وہ اپنا زیادہ وقت شعر پڑھنے میں یا لٹریچر پڑھنے میں گزاریں۔ ہر طرح کا جو ادب عالیہ ہے، وہ نثر میں ہے، وہ شاعری میں ہے، وہ ضرور پڑھیں، اور اپنے آپ کو شعر کے ماحول میں پازیٹیو رکھیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ تھے ہمارے مہمان خاص جن سے ہم نے بات چیت کی، اور ان سے ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی غزل انہوں نے ہمیں سنائی۔ ہم ان کی غزل سے لطف اندوز ہوئے اور بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ اگلے مہمان خاص کے ساتھ، تب تک